بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی تصور ملت، اسلامک کنسیپٹ آف ملت۔ اسلام نے امت کا ایک اعلیٰ و عرفہ تصور پیش کیا، جبکہ مغربی نظریہ اس کے برعکس ہے۔ اسلام مذہب کو مسلم امت کی اساس قرار دیتا ہے۔ مسلمان چاہے کہیں بھی رہتے ہوں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک قوم ہے۔ اسلام میں امت کا لفظ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اسلام کی دعوت کسی ایک ملک یا علاقے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اسلام ہمیشہ وسیع تر انسانیت کے حقوق کا علمبردار رہا ہے، نہ کہ مخصوص گروہوں کا۔ اسلام نے تمام انسانوں کو اولاد آدم کی حیثیت سے برابر کا درجہ عطا کیا ہے۔ مسلم امت کی بنیاد صرف اور صرف اسلام پر ہے۔ دور حاضر میں علاقائی حد بندیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے علیحدہ وطن ہو سکتے ہیں، لیکن ملی لحاظ سے وہ سب مسلم امت کے ارکان ہیں۔ اسلام میں انسان کا تصور روحانی اقدار پر ہے، اور یہ روحانی اقدار کسی مخصوص خطہ زمین پر مقید نہیں رہ سکتا۔ گویا مسلمان کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کے لوگوں کے درمیان رہیں، ان کی انفرادیت برقرار رہتی ہے، اور وطن، رنگ و نسل کی حد بندیاں ان کے وسیع تر قومیت کے تصور کے لیے رکاوٹیں نہیں بن سکیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان دوسری اقوام کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان دوسری قوموں کو کوئی اچھوت سمجھتے ہوں۔ نہیں، مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ رواداری، خلوص نیت اور عدل و انصاف کے ساتھ رہتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی دوسری قوموں سے، دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مسلمانوں سے زیادہ روادار قوم کوئی نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے جب تک ان کی انفرادیت اور مذہبی زندگی میں مداخلت نہ کی جائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب تک مسلمانوں کی زندگی میں مذہبی لیول پر کوئی مداخلت نہ کرے تو مسلمان بے ضرر ہے، اور جب ان کے مذہبی نظریات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے تو پھر مسلمان اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ گویا اسلامی نظری امت کے نزدیک جغرافیائی پابندیاں، رنگ، نسل، گورے کالے اور اونچ نیچ کی کوئی قید نہیں۔ اسلامی ملت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل ایمان ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں اسلامی ملت کی بنیاد صرف مذہب پر رکھی ہے۔ آپ نے اسلامی تصور ملت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ خصوصیات یا مقاصد کیا ہے جی؟ ملت اسلامیہ کی سب سے اولین خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ہرگز معبود تسلیم نہ کیا جائے، اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب کیا جائے۔ سیکنڈ پہ رسالت ہے، صرف وہ شخص ہی مسلمان اور ملت اسلامیہ کا رکن ہو سکتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کا نبی تسلیم کرے، بلکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مساوات، ملت اسلامی میں مساوات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کوئی فرد رنگ، نسل اور وطن وغیرہ کی وجہ سے دوسرے انسان پر فضیلت کا حقدار نہیں۔ اگر فضیلت ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ عدل و انصاف، ملت اسلامیہ میں عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تمہیں مسلمانوں کو کسی عہدہ یا ذمہ داری کا کام تفویض کیا جائے تو تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اخلاق و پرہیزگاری، ملت اسلامیہ میں اخلاق و پرہیزگاری پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔
تعصب کا خاتمہ۔ اسلام ہر قسم کے تعصب کو ختم کرنے پر زور دیتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، مگر در حقیقت معزز تو تم میں وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اتحاد و تعاون ملت اسلامیہ کی روح سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سارے مسلمان ایک مربوط اور متحد جماعت ہے۔ جو اس جماعت سے کنارہ کشی اختیار کرے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ عالمگیر برادری، ملت اسلامیہ میں تمام دنیا کے مسلمان شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ آج یہ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے جی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے ریاست کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک لیکچر میں ہم ایکسرسائز کو کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا اس کو پڑھ لیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اور بلکہ ایکسرسائز کو اسی لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ میکائیور کی بیان کردہ معاشرے کی تعریف بک میں پڑھی ہے، اس کو آپ لکھیں گے، یاد کریں گے۔ گارنر نے قومیت کی کیا تعریف کی ہے، اور علامہ اقبال نے اسلام ملت کی وضاحت کیسے کی، قومیت کی تخلیق میں مشترک سیاسی مقاصد کیسے موضوع معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لارڈ برائس نے قوم کی کیا تعریف کی ہے۔ ارسطو نے انسان کو معاشرتی حیوان کیوں کہا ہے، اس کی کیا ریزن تھی۔ خاندان بچے کو اطاعت کا درس کیسے دیتا ہے، مشترکہ خاندان سے کیا مراد ہے، اور معاشرے کا مفہوم۔ باقی لانگ کویسچن اور ایم سی کیوز میں ہے کہ کس مفکر کا قول ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ ارسطو کا ہے جی بچے کی اولین درسگاہ ماں کی گود ہے جی۔ ابن خلدون کی وجہ شہرت کس مضمون سے ہے، مشترکہ مقاصد کے لیے قائم ہوتا ہے معاشرہ۔ قوم کی یہ تعریف کس مفکر نے کی کہ قوم ایک قومیت ہے، اور قومیت کے عوامل کے حوالے سے غیر ضروری عامل کی نشاندہی کیجیے۔ اسلامی تصور ملت مغربیہ کے نظریے۔ اس کے بعد علامہ اقبال کے نزدیک اسلامی ملت کی بنیاد، یہ شعر کس کا ہے، بتان رنگوں کو کر ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں جی حضرت آدم علیہ السلام۔ جہاں بیوی شوہر اور بچے الگ رہ رہے ہیں وہ کون سا خاندان کہلاتے ہیں، علیحدہ خاندان۔ لاطینی زبان کے علاوہ سوشلس کے کیا معنی ہے، تمام شعبے مشترکہ زندگی گزارنے والوں کو کمیونٹی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ کس کے ہیں، اور مشہور ڈکٹیٹرز، ہٹلر کا تعلق کہاں سے تھا، جرمنی تھا۔ لاطینی الفاظ کے لفظ نیشوں کے بارے جو کچھ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ایکسرسائز میں اسٹوڈنٹس آپ نے تمام چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں۔ پھر چیپٹر کے درمیان میں بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز ہے، یہ شارٹ کویسچن ہے، وہ بھی انڈر لائن کر لیا کریں، وہ بھی یاد کرنے کے قابل چیزیں ہوتی ہیں، کل کنا وہ ایگزام میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ بچوں کے لیے پرابلمز بنتی ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے، اور آج کے لیے جسٹ اتنا ہی۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔